فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. اور آج کی قسط جو ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی. وہ اس لیے کہ جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں ریسرچ کرتا گیا تو کچھ جگہوں پہ میں آہیں بھرتا رہا اور کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میں کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ جی میں مسرت سے جھومتا رہا، کہ مطلب میں بڑا خوش ہوتا رہا. تو سب سے پہلے اپنا فرض پورا کر دوں، وہ یہ کہ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. بلکہ اگر فوجی انداز میں بات کروں تو اندھا دھند لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے فوجی من موجی کا یہ سفر جو ہے وہ بڑا اچھا گزر رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ کچھ باتوں کے اوپر ہم ذرا جو ہے نا ایک سیریس ڈیبیٹ بھی کریں گے. تو لیکن آج جو ہے ذرا لائٹ انداز میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں کسی نے یہ بتایا کہ جی یہ جو ایمریٹس ایئر لائن آپ نے سنا ہوگا، اس ٹائم پہ اگر دنیا میں مشہور ایئر لائنز کی بات کریں تو وہ ٹرکش ایئر لائن ہے، ایمریٹس ایئر لائن ہے، اتحاد ہے، قطر ایئر ویز ہے. تو لیکن اس میں جو ہماری پیاری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، اس کا نام اب نہیں آتا. تو کسی نے یہ کہا کہ جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن جب بن رہی تھی تو اس وقت وہاں کے جو دبئی کے جو خلیفہ ہیں یا جو ان کے بادشاہ ہیں شیخ مختوم، تو ان کی خواہش تھی کہ ایمریٹس کی بھی اپنی ایک ایئر لائن ہو. تو 1985 میں پی آئی اے اور ایمریٹس کیسے ایک دوسرے سے جڑے، اور یہی کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ایمریٹس کی ایئر لائن تھی وہ پی آئی اے نے اس کو جنم دیا. پی آئی اے نے ہی پہلا طیارہ ان کو ادھار دیا، اور اس کے بعد وہ ایئر لائن جو ہے آج دنیا کی آلموسٹ سب سے بڑی ایئر لائن ہے، یہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے. تو اگر میرے ایڈیٹر صاحب، اور ہاں ایڈیٹر صاحب کے لیے مہر امان صاحب نے بڑا زبردست کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ایڈیٹر بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور ساتھ اوان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ایڈیٹر کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوں، مت تم یہ سمجھو کہ جی میں ایڈیٹر کے حق میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جی ایڈیٹر نے خود ہی لکھوا لیا. تو کیا کہنے جی، مطلب فوجی من موجی پیچھے جا رہا ہے، اور ایڈیٹر صاحب جو ہے اس ٹائم پہ ہمارے کمانڈر ہیں کہ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ ایڈیٹر صاحب، اور بہت شکریہ اوان صاحب کہ آپ نے یہ زبردست کامنٹ کیا. واقعی ایڈیٹر صاحب جو ہے بڑی محنت سے اور بڑی خوبصورتی سے ساری قسطیں ڈال رہے ہیں. اور آپ کا بھی پتہ نہیں ہے، کسی دن میں ایڈیٹر کو لوں گا آن لائن. لیکن یہ ہے کہ ایڈیٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے رات کے 2 بجے کال کریں، دن کے 12 بجے کال کریں، صبح 6 بجے یا فجر کے ٹائم پہ کال کریں، ایڈیٹر کی ایک خوبصورتی مجھے بڑی پسند ہے سویلین آدمی لیکن بالکل فوجی انداز. اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے ہیلو السلام علیکم، تو وہ آگے سے کہے گا السلام علیکم سر. تو یہ ایک فوجی کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ سر پہ ذرا زور دیتا ہے، اس سے ذرا سر خوش ہو جاتا ہے. تو اینی ویز، تو آج میں آپ کو سناتا ہوں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کہانی ہلکے پھلکے انداز میں، اپنے انداز میں. تو یہ اسکرین پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، یہ ہیں جیکولین کینیڈی. 1961 سے لے کے میرے خیال میں 1963 تک امریکہ کے سب سے مشہور جو صدر ہیں، صدر تھے جان ایف کینیڈی. یہ ان کی مسز تھیں جیکولین کینیڈی. دونوں بہت مشہور تھے اس لیے کہ جان ایف کینیڈی جو ہیں امریکہ کے نوجوان ترین صدر تھے. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں وہ آئی ڈونٹ نو 80 سے اوپر ہیں. اور جو بائیڈن کا جتنا مذاق اڑاتے تھے ان کے پچھلے پریزیڈنٹ، موجودہ پریزیڈنٹ سلیپی جو ان کو کہتے تھے، تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ ینگسٹ پریزیڈنٹ تھے. اور انفارچونیٹلی ان کا قتل بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جیکولین کینیڈی اور ان کی فیملی جو ہے وہ بالکل پبلک سے غائب ہو گئے، اور یہ جیکولین کینیڈی اپنی فیملی لائف میں چلے گئی. تو اینی ویز میں ان پہ پروگرام نہیں کر رہا. تو جیکولین کینیڈی آپ یوں سمجھیں کہ فرسٹ لیڈی ہیں امریکہ کی، جس طرح یہ ابھی موجودہ جو صدر ہیں ان کی وائف ہیں. اور انہوں نے نیو یارک سے لندن جانا تھا، اور انہوں نے سلیکٹ کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. اور اس میں اس سے باکمال بات یہ ہے کہ جیکولین کینیڈی ویسے بھی بڑی نفیس خاتون تھیں، رائٹر بھی تھیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ادب سے بھی شغف رکھتی تھیں، اور بڑی اچھی ان کی پرسنالٹی تھی. تو وہ جب لندن اتریں
تو ظاہر ہے کہ پی آئی اے کے پورے اسٹاف نے ان کو، اور ظاہر ہے پورے لندن سے پروٹوکول فرسٹ لیڈی کو ریسیو کرنے کے لیے گورنمنٹ آفیشلز آئے ہوں گے. تو وہاں پہ جو کیپٹن آف دا فلائٹ تھے کیپٹن ایم صالح جی، اور آپ تو انہوں نے ان سے پوچھا جیکولین کینیڈی سے کہ جی آپ کا سفر کیسا رہا. تو وہ اتنی متاثر تھیں پی آئی اے کی یہ جو حسین لڑکیاں، خوبصورت لباس، ان کے اسٹائلش ہیئر کٹ، کہ انہوں نے کہا بے ساختہ کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اسٹاف کو وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور پھر میں آج کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کیا حال ہے. تو اینی ویز انہوں نے کہا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور یہ وہ وہاں پہ انہوں نے گلے سے لگایا کیپٹن صالح جی کو، اور یہ فوٹو جو ہے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کتنے زبردست زمانے تھے کہ امریکہ کی فرسٹ لیڈی، ہمارے فلائٹ کے کیپٹن گلے لگ رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ روز ایک دوسرے کو جناب آپ رگڑ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ یہ سوچیں کہ آج کوئی کیپٹن، یہ تو پھر بھی فرسٹ لیڈی تھی، کسی اور گوری کوئی وہی گلے لگا لیتی تو یہاں پہ کتنا ہنگامہ مچ جانا تھا. اور دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ہیں ان کی سمائلز چیک کریں، ان کی فٹنس چیک کریں، ان کی ڈریس چیک کریں. تو یہ بڑی زبردست تصویر تھی. میں نے یہ تصویر دیکھی تو میں خود بڑا متاثر ہوا. یہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور پھر مجھے ملی یہ دوسری تصویر، مومی گل دورانی. ایک تو کیا زبردست نام ہے کہ مومی گل دورانی. یہ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس تھیں. بدقسمتی سے ایک فلائٹ تھی پی آئی اے کی جو کائرو میں، جس کو قاہرہ کہتے ہیں اردو میں، مصر میں جاری تھی، اور وہ وہاں پہ گر گئی، اور اس میں 114 لوگوں کے ساتھ یہ بھی شہید ہو گئی. تو مومی گل دورانی جو ہیں، ان کی تصویر، چہرہ ان کا بڑا فوٹوجینک، آپ دیکھ لیں کہ کیا زبردست ان کی اسمائل، کیا پرسنالٹی، اور کیا اس میں جو ہے نا وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑی مشہور تھیں اس لحاظ سے. اور میں حیران رہ گیا کہ ابھی بھی ایویشن وائسز کی ویب سائٹ کے اوپر دنیا کی جو 10 متاثر کن یا حسین یا زبردست پرسنالٹی والی ایئر ہوسٹس ہیں، اس میں ابھی بھی مومی گل دورانی جو ہیں ان کی پکچر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ واقعی پرسنالٹی دیکھیں، ہیٹ پہننے کا طریقہ دیکھیں، مطلب چہرے پہ اسمائل دیکھیں، اور مطلب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو آپ واقعی امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. پھر یہ دیکھیں پی آئی اے کا اشتہار، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی while others cut back we double our passengers. 60s میں پتہ نہیں کیا زمانہ تھا کہ پی آئی اے اعلان کر رہا ہے کہ باقی سب کٹوتی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنے مسافر دگنے کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ دیکھیں کہ جی پی آئی اے کا کیا خوبصورت لوگو ہے. وہ میری مسز کہہ رہی تھی کہ کیا ایکسٹرا اسمال سائز کی ایئر ہوسٹس ہیں سپر فٹ. اور کیا زبردست اشتہار جو ہے وہ سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اگین یہ پی آئی اے کا ایک اور اشتہار تھا کہ جو پرانا میں نے نکالا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایوری 5th پیسنجر a new one، کہ ہر 5واں جو مسافر ہے پی آئی اے کا وہ ایک نیا مسافر ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک نیا پی آئی اے کا وہ گاہک بن رہا ہے، مطلب پی آئی اے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ اگین بڑی خوبصورت تصویر، اور اس میں پی آئی اے کراچی لکھا ہوا ہے، اور کیا شاندار ڈریس، سبز اور سفید کا کیا حسین امتزاج، اور کیا خوبصورت ہیئر سٹائل، اور کیا پرسنالٹی. یہ میرا خیال میں کہ کوئی نیا اشتہار ہے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس کو شیئر کر دیا کہ جی اس پہ پیرس، کویت، نیروبی، بغداد، دوحہ، دبئی، بحرین، جدہ لکھا ہوا ہے. یہ ایک اور بڑی خوبصورت تصویر تھی کہ پیرس، ماسکو، کائرو، بینکاک، کھٹمنڈو. اور اس میں یہ دیکھیں کہ جو لڑکیاں ہیں، جو ایئر ہوسٹسز ہیں، جو میرا خیال میں کریو کے ایک میل ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا خوبصورت جاندار تصویر کیمرے نے بھی کھینچی، اور کیا ان کے چہروں کے اوپر زبردست جینوئن سمائلز تھیں. یہ پھر تصویر دیکھیں 1961 کی، کیبن کریو آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. اور آپ دیکھیں کہ کیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، بالکل بغیر کسی اس کے کہ جی کوئی ان میں، جس طرح آج کل ہے نا کہ جی سمجھ نہیں آتی کہ کسی سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں نہیں ملا سکتے، اور یہ سارا کچھ. تو آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز، کیا پروگریسو لک. تو اب یہاں پہ وہ میرا ایڈیٹر والے سوال کہ جی سولر کی
طاقت سے جو ہے کیا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کور پہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یہ سوال ہے 2025 میں میرے ایڈیٹر کا، اور 1961 کی تصویر آپ کے سامنے ہے. اور پھر میں آج پڑھ رہا تھا کہ کسی نے یہ سوال بھی لکھا ہوا تھا کہ جی کیا نامحرم جو ہے وہ کسی اور نامحرم کے کپڑے استری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو میں کہہ سکتا ہوں ان باتوں کے اوپر. تو اینی ویز یہ ایک اور تصویر آپ اگین دیکھیں، اسٹائل اگین دیکھیں، پی آئی اے کی کیا برانڈنگ ہے، کیا خوبصورت جو ہے تصویر ہے، اور کتنی دلکش تصویر ہے. تو یہ ایک بات ماننی پڑے گی. میں نے تو یہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ ناظرین جو ہیں اگر وہ یہ وقت یاد کر سکتے ہیں تو ضرور بتائیں، مے بی ہم آپ کو پروگرام میں لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک تو مجھے یہ ہے کہ جی موسم بہت صاف ہے، ہوا بالکل صاف نظر آ رہی ہے کیمرے کی آنکھ سے. اور جس طرح آج کل ہوا ہے، آلودگی ہے، انسان نے اتنی ترقی تو کر لی ہے، لیکن کتنی اس کے ساتھ جو ہے پرابلمس بھی اپنے لیے کھڑی کر لی ہیں. اور میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ جی انڈیا پاکستان کا ایک مشترکہ مسئلہ جو ہے نا وہ آ چکا ہے، اور میرا خیال میں اس کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہوگی. اور وہ یہ کہ یہ جو دھند پورے موسم سرما کے اندر انڈیا پاکستان پورے کے اوپر آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ چاند سے بھی نظر آتی ہے. تو اینی ویز کیا خوبصورت تصویر، اگین دلکش سٹائل. یہ پی آئی اے کی اگین ایک ایئر ہوسٹس، بڑی ہی خوبصورت تصویر، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہ پی آئی اے کا لوگو تھا. یہ یہاں پہ ایک ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ وائی پی آئی اے پائلٹس آر امنگ دا ورلڈز بیسٹ، اور یہ دنیا تسلیم کرتی تھی. تو پھر انفیئر ایڈوانٹیج، بڑا اچھا اشتہار، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی انڈس سویلائزیشن 5000 سال پرانی ہے، تو اسی لیے یہ ہماری جو ہے مہمان نوازی اتنی شاندار ہے. یہ ایک اور بڑی خوبصورت تصویر، اور اس میں یہ جو میسج تھا کہ فرسٹ انٹو چائنا. تو یہ بھی آپ جان کے بڑے خوش ہوں گے کہ پاکستان سے چائنا کے لیے، ایک نان کمیونسٹ ملک سے چائنا کے لیے جو پہلی فلائٹ تھی وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز تھی. یہ عمر قریشی صاحب کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ عمر قریشی صاحب ایک کرکٹ کومنٹیٹر تھے، لکھاری تھے، ریڈیو پاکستان پہ شوز کرتے تھے. اور عمر قریشی صاحب کا مجھے پرسنالٹی بڑی پسند آئی. آپ دیکھیں کہ کیا زبردست کول ڈینڈی لک ہے، بڑی امپریسو سالڈ میل لک. اور یہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے ہے کہ بھئی مطلب سٹائل آپ بھی سارے بناتے ہیں، تو یہ ہیئر از این ایگزامپل. تو انہوں نے لوگو دیا تھا پی آئی اے کا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور یہ نیشنلی انٹرنیشنلی بڑا مشہور ہوا تھا. میرا خیال میں اس کا اردو ترجمہ بنتا تھا با کمال لوگ لاجواب پرواز، اس طرح کر کے کچھ بنتا تھا. اینی ویز آپ کامنٹس میں لکھیے گا. تو ان کو نور خان صاحب، ایئر مارشل نور خان صاحب نے، اصغر خان صاحب نے کہا کہ جی پی آئی اے کیا نیا ڈریس بنوائیں. تو آپ سوچیں کہ جی عمر قریشی صاحب نے جو درزی ڈھونڈا وہ پیرس کا تھا، اور اس کا نام پیئرے کاردن تھا. آپ جب ٹریول کریں گے انٹرنیشنلی، ایون پاکستان میں بھی اسلام آباد میں دیگر شہروں میں کئی شاپس ہیں کہ جہاں پہ پیئرے کاردن، آئی ہوپ کہ میں پرناؤنس صحیح کر رہا ہوں، کہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو پیئرے کاردن نے ان کے ڈریس ڈیزائن کیے جو بڑے مشہور ہوئے. اور پھر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی آج کہاں پہ ہیں. تو یہ چند میرا خیال میں مہینے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے پی آئی اے نے دوبارہ سے اپنی پرواز، چونکہ پہلے ہم بین ہو گئے تھے اور اس کی جو ریزنز ہیں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہیں، تو پھر دوبارہ جب اجازت ملی تو ہم نے یہ دوبارہ پرواز شروع کی پیرس. تو اس کے اوپر پی آئی اے نے ایک اشتہار لگایا اور اس پہ لکھا ہوا تھا پیرس وی آر کمنگ ٹوڈے. اور جناب ایک وہ آپ کو پتا 9/11 ہوا تھا جس میں جہاز جو ہیں وہ بلڈنگوں سے ٹکرائے تھے، اور اس میں یہ جہاز دکھائی دے رہا ہے کہ جو پیرس کے مشہور آئیفل ٹاور کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اور پیچھے پیرس کا جھنڈا ہے. اور پھر جب ان کو پتا چلا کہ پاکستانی آ رہے ہیں تو پھر ایک سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہو گیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ گھٹیا اشتہار، اور جو آپ کا پتا ہے کہ جی آج کل طوفان بدتمیزی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ ساری بات چیت کی، اور پھر پی آئی اے نے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں نے شاید کہیں پڑھا تھا کہ اس کے اوپر معذرت بھی کی. لیکن میرے حساب سے اشتہار میں کوئی اتنی برائی نہیں تھی. لیکن دیکھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1960s میں ہم اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ ہر 5واں مسافر جو ہے وہ نیا مسافر ہے. ہم اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ جی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. ہماری ایئر ہوسٹسز، سٹاف، پھر ان کے لوگوز، سٹینڈرڈ، سب چیزوں کو دیکھیں. تو وہ فوجی زبان میں نا میرا ایک کورس میٹ کہتا تھا، اس نے کہا کہ یار میجر بات پتہ کیا ہے
کہ ہم سے پہلے بھی بڑی زبردست ماحول تھا، بڑی زبردست پارٹی چل رہی تھی پاکستان میں اس نے کہا ہم پیدا ہوئے تو سب کچھ بند ہو گیا، اور اس نے کہا جب ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی بڑا زبردست ماحول ہوگا سب ترقی کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو جنگ اور جہاد اور یہ ساری، دیکھیں جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن جنگ سے جتنی خوفناک تباہی افغانستان میں، پاکستان میں، مطلب وہ آپ کو سارے حالات پتہ ہیں، تو وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا، ایک ہلکے پھلکے انداز میں۔ تو بہرحال تو بات شروع ہوئی تھی کہ پی آئی اے کی اور اس کی کولیبریشن کی، تو یہ مارچ 1985 کی تصویر ہے، میرا خیال میں یہ نیچے وہ پہلی فلائٹ ہے، یہ ایمریٹس ہے، اور یہ ان کے جو رولر ہیں دبئی کے شیخ محمد بن راشد المکتوم، بڑے زبردست آدمی ہیں، میں پرسنلی بڑا انسپائرڈ ہوں شیخ راشد المکتوم سے۔ میرے خیال میں کہ اپنی زمین سے پیار کرنا، اپنی مٹی سے پیار کرنا، اپنے لوگوں سے پیار کرنا، اور میں ایک دفعہ اسی طرح مڈل ایسٹ ٹریول کر رہا تھا تو وہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ مقامی تھا، تو وہ اپنا بتا رہا تھا کہ یار یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یار بات سنو، میرے خیال میں تو آپ کے بادشاہ جو ہے نا وہ ہمارے یہ جو جمہوریت کا سارا ہے اس سے بہت بہتر ہیں، وہ اس لیے کہ بھائی دیکھو نا انہوں نے کتنی ترقی، اور مطلب جو انہوں نے اپنی ویلتھ میں سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سب کچھ۔ میں نے کہا تو آ جا پاکستان دیکھ لے کہ جمہوریت کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اینی ویز اس پہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار تو فوجی ہے، فوج کا ذمہ دار، میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ پوری بات کر لیں کہ ہمارے سسٹم کے کیا مسائل ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اینی ویز ان سب باتوں سے جو نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ کہ اس پاکستان سے زیادہ پیارا ملک آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایسے خوبصورت لوگ، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ کیلاش کے، یہ بلوچستان کے، یہ شمالی علاقہ جات کے، کے پی کے، سندھ کے، کشمیر کے، مطلب بلوچستان، یہ سارا پنجاب کے، تو یہ اس سے بہتر اور خوبصورت لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو مرضی آپ کر لیں، میرے حساب سے آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، تو وہ جس طرح ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آپ کے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں کہ دین کی بھی تعلیم یہی ہے کہ اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے آپ کو پیار کرنا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہوں گا آپ سب کو کہ جو ینگسٹرز یہ پروگرام سن رہے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں 1960s میں یہ کہاں تھی، یہ الزام آپ سارا ہم پہ ڈال دیں کہ جی ہم نے یہ سارا خراب کیا۔ یہ ویسے تو ہم سے پہلے جو تھے انہوں نے خراب کیا، لیکن اور ہم نے بھگتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ایسی کوشش اور وہ شروع کر سکتے ہیں کہ جس سے پاکستان کو آپ واپس وہیں پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ پاکستان جا رہا تھا۔ تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ بڑی زبردست سٹوری تھی، میں نے کہا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے پیار کریں۔ میں آپ کو میرا خیال میں انقریب سٹوری سناؤں گا کہ چائنا جو ایک سپر پاور ہے، کہ جس کو امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، تو چائنا کیسی مشکلات سے گزرا، اور ہم ابھی اتنی مشکلات پہ نہیں پہنچے، لیکن چائنا کس طرح وہاں پہ پہنچا، اور کیسے وہاں سے ترقی کر کے چائنا جو ہے اب کہاں پہنچ چکا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اینی ویز فوجی من موجی سے اتنا ہی، پروگرام بہت لمبا ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی، امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔